السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، آپ سب کو جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص 3 جمعوں کی نمازیں بلا عذر چھوڑتا ہے اس کے دل پر مور لگا دی جاتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف توجہ دیتے تھے۔ ابو داؤد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر ہو، دستیاب ہو تو وہ بھی لگائے۔ صحیح بخاری۔ جمعۃ المبارک کے کچھ تاریخی واقعات۔ قیامت جمعے کو قائم ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کو پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے والے دن شہید کیا گیا۔ فرعون اپنی قوم کے ساتھ جمعے والے دن غرق ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر رکی جمعے والے دن۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن پیدا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی جمعہ والے دن۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی جمعے والے دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خاموشی سے خوب غور سے خطبہ سنا، تو دونوں جمعہ کے درمیان اور مزید 3 دن یعنی کل 10 دن اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور جس نے خطبہ کے دوران کنکری کو بھی چھوا تو اس نے لہو یعنی بیکار اور باطل کیا۔ ابن مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی کو چپ کرانے کے لیے بھی کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کیا۔ دوران خطبہ بات چیت منع ہے، بعد میں اپنے ساتھی کو سمجھا سکتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اسی کے آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پر مور لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ 2، اسی میں زمین پر اتارا۔ 3، اسی میں انہیں وفات دی۔ 4، اسی میں ساتھ نبی کے بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا اور وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور 5، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا پہاڑ دریا ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن ایک ایسا وقت بھی ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے کسی جائز چیز کی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز لازماً عطا کرتا ہے۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے اور ایمان پہ قائم رکھے۔ آپ سب کو جمعہ مبارک۔ جمعہ والے دن اللہ تعالیٰ کے نبی پہ درود شریف پڑھا کریں، اور ہم سب کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔